برطانیہ نے پاکستانی ایئر لائن پر طویل عرصے سے عائد پابندیاں ختم کر دی۔ برطانوی ہائی کمیشن کے فیصلے کی تصدیق۔ جین میریٹ کا کہنا ہے کہ پاکستانی ایئر لائنز اب برطانیہ کے لیے پروازوں کی درخواست دے سکتی ہیں۔ ایئر لائنز کو پروازوں کے لیے UK CAA سے اجازت لینا ہوگی۔ سیفٹی لسٹ سے اخراج آزاد اور تکنیکی عمل کے تحت ہوا۔ پاکستان کے ساتھ فضائی رابطوں میں بہتری خاندانوں کے ملاپ میں مدد دے گی۔ پاکستانی ایئر لائن سے سفر کی منتظر ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان کی ایئر لائنز کی پروازوں پر پابندی کے خاتمے کا خیر مقدم۔ عمران خان اور غلام سرور نے مل کے PIA کو قبرستان بنا دیا۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ تھا جو انہوں نے کمٹ کیا۔ بانی PTI اور غلام سرور نے مل کر PIA کو قبرستان بنا دیا۔ وزیر ہوا بازی کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے قومی وقار بھی مجروح ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نیوز کانفرنس، کہا کہ PTI دور کے وزیر کے غیر ذمہ دارانہ بیان کے باعث یہ پابندی لگی تھی۔ PTI وزیر نے اپنے ہی ادارے پر الزام لگایا۔ پاکستان کا نام برطانیہ کی ایئر سیفٹی لسٹ سے نکالا جانا اہم سنگ میل ہے۔ آج کی خوشخبری کے بعد PIA کے نجکاری میں بھی ویلیو بڑھے گی۔ تو وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ کہتی ہیں ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، دوسری طرف وہ ساتھ ہی رونا شروع کر دیتی ہیں، ان کو یہ نہیں ملا، ان کو وہ نہیں ملا۔ اور کل سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں ان کی طرف سے پوری ایک لسٹ جو ہے وہ PC ہوٹل کا کیا ہی ہوگا مینیو اور کیا ہی فیسلٹیز ہوں گی کسی 5 اسٹار ہوٹل کی جو وہ جیل میں جو ہے وہ ان کو دستیاب ہے۔ بانی PTI کو جیل میں 5 اسٹار ہوٹل کی سہولیات میسر ہیں۔ 3 ماہ میں 66 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، پھر بھی کہا جاتا ہے کہ بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کی نیوز کانفرنس، کہتی ہیں لاہور میں بارش کے بعد چند ہی گھنٹوں کے اندر نکاسی آب مکمل کی گئی۔ آج صبح جب اٹھے تو لاہور کے شہریوں کو کسی سڑک پر پانی نظر نہیں آیا۔ ساری رات بارش ہوتی رہی۔ واسا کا عملہ MD سڑکوں پر تھے۔ انڈر پاسز اور دیگر شاہراہوں کو وقت پر کلیئر کروایا دیا گیا۔ لاہور میں مانسون کا ایک اور طوفانی اسپیل، مسلسل بارش کے باعث حادثات اور واقعات میں 11 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی ہو گئے۔ ٹھوکر نیاز بیگ میں چھت گرنے سے 5 افراد، رائیونڈ میں 3 شہری لقمہ اجل بن گئے۔ کوٹ جمال پورہ میں بھی ملبے تلے دب کر ایک شخص دم توڑ گیا۔ ہربنس پورہ میں کرنٹ لگنے سے 2 بچے چل بسے۔ پانی والا تالاب کے علاقے میں سب سے زیادہ 171 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نشیبی علاقے اور کئی شاہراہیں زیر آب، برساتی پانی گھروں میں بھی داخل، شہریوں کو مشکلات۔ فیصل آباد میں 16 گھنٹے تیز بارش، چھتیں گرنے کے 23 واقعات، 6 افراد موقع پر جاں بحق، خواتین سمیت 36 افراد زخمی۔ پاک پتن میں بارش سے تباہی، گھر کی چھت گرنے سے ماں 2 بچیوں سمیت جان سے گئی۔ شیخو پورہ میں چھت گرنے کے واقعات میں 2 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر کے متعدد علاقوں میں بھی بارش کا سلسلہ جاری۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مزید موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کا اسپیل 17 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں شدید بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، اس حوالے سے NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ GDP کی جو گروتھ ہے، معاشی ہماری جو ترقی ہے، اس کے لیے ہم سب مل کر اس کے لیے ہم کاوشیں کر رہے ہیں۔ ہر وزارت کا ہر 2 ماہ بعد
एक KPIs हम कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम उनकी परफॉर्मेंस जांचेंगे। माशी तरक्की के लिए सब मिलकर काविशें कर रहे हैं। अब हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कारकर्दगी और मयार पर पूरा उतरने वाले हमारे सर का ताज हैं। PSDP के तहत तरक्याती अखराजात 1 ट्रिलियन से बढ़ गए। खैबर पख्तूनख्वा मेगा स्कैंडल में मजीद सनसनीखेज इंकशाफात। नैब ने कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल केस की इंक्वायरी से बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील कर दिया। मुतादिद जायदादें, गाड़ियां, नकदी जब्त। कोहिस्तान मेगा करप्शन केस में गिरफ्तार कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब की अबूरी जमानत मुस्तरद। एहतसाब अदालत पेशावर ने नैब के हवाले कर दिया। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद अयूब के अकाउंट में 3 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन सामने आई। नैब ने अब तक 25 अरब रुपए के असासे बरामद और मुंजमद कर दिए। अगले 48 घंटों में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। इमरान खान को बिल्कुल इतनी मुश्किल कैद में रखा हुआ है, ये टॉर्चर है, ये इनह्यूमन है। अब ये चीज़ें जो आप कर रहे हैं इमरान खान के साथ, उसको तोड़ने के लिए किस चीज़ के लिए टूटना है? इमरान खान पहले कह चुके हैं कि मैं खड़ा रहूँगा। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि उनके भाई की जिंदगी खतरे में है और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। रावलपिंडी में अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अखबारात और TV बंद करके बानी को कैद तन्हाई में डाला गया है। जेल सुपरिटेंडेंट झूठे हैं, मेरा भाई झूठ नहीं बोलता। मेरे भाई और भांजे को नाजायज कैद में रखा गया है। हमारा फोकस बेगुनाह कैदियों की रिहाई है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की चीनी हम मनसब से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार ने मेज़बानी पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। दोनों वज़रा ने बाहिमी दिलचस्पी उमूर समेत CPEC पर भी बातचीत की। मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन पर पाक चीन दोस्ती की मजबूती पर इजहार इत्मीनान। खित्ते में फ़रोग़ अमन के लिए ताउन जारी रखने का इआदा किया गया। महंगाई के मारे आवाम पर हुकूमत का एक और जालिमाना वार। पेट्रोल 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे इजाफे के बाद फी लीटर 284 रुपए 35 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 74 रुपए 51 पैसे और पेट्रोल पर लेवी 75 रुपए 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर। महंगाई में चीनी नायाब, कहीं महंगे दामों दस्तयाब, हुकूमत मुकर्ररा कीमत पर फराहमी में नाकाम। चीनी माफिया और जखीरा अंदोजों का गठजोड़ कामयाब। फी किलो 190 से 200 रुपए में फरोख्त। परेशान शहरियों का मुकर्ररा निर्खों पर चीनी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। इस चीनी माफिया के खिलाफ और ये कौम के ऊपर जुल्म के खिलाफ हम एहतजाज करेंगे और मैं भी ऐलान कर रहा हूं, पूरी कौम को हमारा साथ देना होगा इंशाअल्लाह और हम कौम के साथ मिलकर अपना हक हासिल करेंगे। जमात इस्लामी जुमे को महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज करेगी। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान, कहा कि चीनी अवाम की पहुंच से दूर हो गई। पेट्रोल की कीमत आलमी मार्केट के हिसाब से कम क्यों नहीं की जाती? बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी होनी चाहिए। हुकूमत शुगर माफिया और IPPs माफिया के साथ खड़ी है। सेनेट की सीटें खरीदने के गोरख धंधे में तमाम जमातें शामिल हैं। जमात इस्लामी चीनी माफिया के खिलाफ एहतजाज करेगी। चालीस 40,000 ज़ायरीन का इराक, शाम और ईरान से गायब होने का इंकशाफ। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा,
غائب زائرین کا ریکارڈ بھی دستیاب نہیں۔ عراق، ایران اور شام نے بھی پاکستان سے یہ مسئلہ اٹھایا تھا۔ اب حکومت نے زائرین کو منظم کرنے کے لیے ایک نیا کمپیوٹرائز نظام متعارف کرایا ہے، جس کے تحت اب زائرین مخصوص رجسٹرڈ زائرین گروپ آپریٹرز کے ذریعے ہی سفر کریں گے۔ پرفارمنس پروموشن سے متعلق سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، ترقی کے لیے ہر سرکاری ملازم کو زیر غور لایا جانا بنیادی حق ہے۔ سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ ہائی پاورڈ سلیکشن بورڈ دوبارہ 2 ماہ درخواست گزاروں کا کیس میرٹ پر سنے۔ ریٹائرڈ افسران کو دیر سے انصاف دینا غیر منصفانہ ہے۔ تمام سرکاری ادارے ترقی کے معاملات میں شفاف اور فوری فیصلے کریں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار شہید۔ پولیس حکام کے مطابق شہید اہلکاروں کی شناخت گل محمد اور شہزاد خان کے نام سے ہوئی۔ یادگار پولیس چوک پر تعینات تھے۔ دونوں اہلکار قریبی دکان پر جا رہے تھے۔ گھات لگائے دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی۔ لکی مروت میں دہشت گردوں نے مرکزی گیس پائپ لائن کو دھماکے سے اڑا دیا۔ گیس کی فراہمی متاثر، پولیس کی بڑی نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ سرچ آپریشن جاری۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق گیس پائپ لائن کی مرمت کا کام جلد شروع کیا جائے گا۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت 7 اکتوبر 2024 کو ہوئی۔ پڑوسیوں کو دسمبر 2024 میں فلیٹ سے بدبو محسوس ہوئی۔ فلیٹ کے مرکزی دروازے کو ڈبل لاک اندر سے لگایا گیا تھا۔ تحقیقات میں مزید اہم حقائق سامنے آ گئے۔ تفتیشی حکام کے مطابق جس کمرے میں لاش تھی وہاں بالکونی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ حمیرہ کے فلیٹ سے یوٹیلیٹی بل، گھر کے کرائے کی مئی 2024 تک کی سلپ ملی ہے، جبکہ اداکارہ کی موت سے قبل کپڑے دھونے کے شواہد ملے ہیں۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت، صہیونی فوج کی وحشیانہ کارروائیوں میں مزید 37 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 58,386 ہو گئی۔ 1,39,077 افراد زخمی ہوئے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ بنگلہ دیش، قومی اسکواڈ کا دوسرا دستہ بھی کراچی سے ڈھاکہ کے لیے براستہ دبئی روانہ۔ دوسرے گروپ میں محمد حارث، عباس آفریدی، صاحبزادہ فرحان، حسن نواز، سفیان مقیم، حسین طلعت، احمد دانیال، سلمان مرزا اور سپورٹ اسٹاف شامل ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 انٹرنیشنل میچز پر مشتمل سیریز 20 جولائی کو شروع ہوگی۔ دورہ آئرلینڈ اور ورلڈ کپ کی تیاریاں، قومی وومن ٹیم کا کیمپ 9ویں روز بھی جاری۔ آج گرین اور وائٹ کے درمیان میچ، اسکلز اینڈ فٹنس کیمپ 2 اگست تک کراچی میں جاری رہے گا۔ اور اوساکا جاپان میں ایکسپو 2025 جاری۔ فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ کی مارشل ڈانس پارٹی کی پرفارمنس۔ مارشل ڈانس پارٹی نے ڈھول کی تھاپ پر کھٹک ڈانس کا شاندار مظاہرہ کیا۔ سیاحوں نے دل فریب رقص کو پاکستان میں امن کا عکاس قرار دے دیا۔